اسرائیل کے اس ایمبیسی اٹیک میں ایران کے 2 آرمی کے مین آفیشلز شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد ایران نے وارننگ جاری کی تھی کہ ایران اب چپ نہیں رہے گا، جس پر یو ایس نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کو اسٹریٹ آف ہارمز، کیونکہ لینڈ تو ایران کی وارننگ کے بعد کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ دے دے، جس کے بعد یو ایس نے اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنی وارشپس ڈپلوائے کرنا شروع کر دی تاکہ انہیں دیکھنے کے بعد شاید ایران پہ کوئی اثر ہو اور وہ اس وار سے پیچھے ہٹ جائے۔ مگر ایران نے یو ایس کو الٹا آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ آپ ماضی بھول گئے ہو کیا؟ اپنی باری نہ جانے عراق، افغانستان کس کس کو انویڈ کر دیا صرف شک کی بنا پر اور قبرستان بنا دیا، اور اب ہماری باری آئی ہے تو کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں لگانا۔ یہاں اب ہماری سوورنٹی کا سوال ہے، اور اگر یو ایس اسرائیل کو بچانے کے لیے اس وار کے بیچ میں آتا ہے اور ہم پر اٹیک کرتا ہے تو ہم ایک ایک کر کے پورے ریجن میں جہاں جہاں آپ کے فوجی اڈے موجود ہیں سب کو اڑانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ایران اسرائیل وار میں انوالو نہ ہونا ہی اس وقت یو ایس پریزیڈنٹ نے بہتر سمجھا۔ یہاں تک یو ایس پریزیڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت مڈل ایسٹ میں ایران پر اٹیک کرنے کے لیے کوئی اپنے فوجی اڈے نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس وقت تو ایران پر اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم ضرور کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم G7 کا اجلاس بلوائیں گے تاکہ ہمیں بڑی معیشتوں کا سپورٹ مل سکے۔ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ایران نے یو ایس کو بولا کہ ہم تمہارے تمام فوجی اڈوں پہ میزائل مار دیں گے اگر تم اس وار میں انوالو ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی گیم ہے۔ یہ حال ہی میں ایمبیسی اٹیک کے بعد رشیا نے جو یوکرین انویڈ کرنے کے بعد اپنی آرمی پہلے سے ہی 15 گنا بڑھا دی، اسے گولن ہائٹس کے قریب ڈپلوائے کرتے ہوئے اپنے ایک آفیشیل ویب سائٹ پر ویڈیو میں دکھایا تھا۔ پہلے ہی یہاں سیریا میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیریا میں 3rd لارجسٹ رشیا کی اوورسیز ملٹری بیسز موجود ہیں، یہاں تک کہ سیرین پورٹس پر بھی آپ کو زیادہ تر رشین وارشپس دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ اسرائیل اور یو ایس دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ایران سے پہلے کہیں رشیا گولن ہائٹس کی طرف سے اسرائیل کا انویژن نہ شروع کر دے، جس کی وجہ سے یو ایس اس جنگ میں خود انوالو ہونے سے رک گیا۔ ایک بڑی وجہ لبنان بھی ہے، جہاں پر حزب اللہ کے 2.5 لاکھ کے قریب فائٹرز اسرائیل بارڈر کے قریب آ کر کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایران انہیں ایک اشارہ دے اور وہ سیدھا اسرائیل پر چڑھائی کر دے۔ اگر دیکھیں تو ایران کے بعد اگلا نمبر لبنان اور سیریا کا ہوگا اگر یہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے ہیں۔ ایران یو ایس سے اس لیے نہیں ڈرتا ہے کیونکہ نہ تو اس نے یو ایس سے قرضہ لیا ہوا ہے IMF کے تھرو، میں بھی یہ پاسبل ہو سکتا تھا اگر یو ایس ایران کے ساتھ اپنے اچھے ریلیشنز قائم رکھتا اور اس پہ سینکشنز نہ لگاتا۔ اسرائیل اس دن کو کوستا ہوگا کہ کس طرح ہم ایران کو اگنور کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اسرائیل کی نظریں 24 گھنٹے تمام مسلم ممالک یعنی کہ ہر ایک کنٹری پر بنی رہتی، خاص طور پر مسلم کنٹری۔ اس کا ثبوت آپ 1971 کی انڈو پاک وار میں دیکھ سکتے ہیں، جب اسرائیل جس کے پاس خود ویپنز کی شارٹیج تھی، اس نے پاکستان کے ساتھ دشمنی میں اور انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز مزید اچھے کرنے کے لیے انڈیا کو ویپنز اور انٹیلیجنس فراہم کی۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، اس کے بعد اس نے ایران عراق وار چھڑوا دی تاکہ یہ دونوں لڑکے ختم ہو جائیں۔ ورنہ آپ خود سوچو، ایران پر اگر یو ایس سینکشنز نہ لگی ہوتی اور عراق کو یو ایس نے انویڈ نہ کیا ہوتا تو یہ دونوں کنٹریز GDP کے لحاظ سے ٹاپ 10 کی لسٹ میں آتی، مگر اپنے لیے خطرہ جانتے ہوئے صدام حسین کو تو پھانسی دلوا دی۔ اور ایران کی بات کرے تو وہاں پر آئے ریولیوشن اور عراق کی وار کے بعد وہاں پر حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، جس کے بعد یو ایس کی سینکشنز بھی لگ گئی۔ یو ایس کی سینکشنز لگنے کے بعد ایران کے ساتھ آفیشلی کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا تھا، چاہے کوئی بھی کانٹریکٹ ہو، مگر ایران نے آخر کار یو ایس سینکشنز میں رہتے ہوئے بھی سروائیو کرنا سیکھ لیا ہے۔ شروع میں تو ایران کو کافی مشکلیں پیش آئی، مگر ایران نے خود کو ایک مضبوط کنٹری کے طور پر اب ثابت کر کے دکھایا ہے، چاہے وہ پیٹرول، گیس یا پھر کھانے کے حوالے سے ہو۔ ایران نے ان سب کے حوالے سے خود کو ان میں انڈیپینڈنٹ کر لیا ہے۔ انہی دنوں میں ایران نے اپنے ڈیفنس میں بھی کافی زیادہ محنت کی تھی، جو کہ ایران اسرائیل وار میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یو ایس اور اسرائیل سائڈ پہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش کر دیا ہوتا ہم نے اسے بھی اس لسٹ میں شامل جہاں کیے تھے ایک وقت میں 56 ممالک، تو آج شاید اسرائیل پر یہ قیامت نہ آتی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایران پر یو ایس ڈائریکٹ اٹیک کرے گا کہ نہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بھی